کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس کسی نے عالم دین کی پیچھے نماز یا جمعہ پڑھا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی؟ اس طرح حدیث ہے اور جمعہ کا لفظ اس میں نہیں ہے، صرف نماز کا لفظ ہے، مگر حدیث جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے درجہ صحت کو نہیں پہنچی بلکہ ضعیف حدیث ہے، جس کو فضائل اعمال کے اندر بیان کرنا جائز ہے، سننا جائز ہے اور عمل کرنا بھی سبحان اللہ۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت سارے عامل ہیں جو بے تحاشا وظیفے بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ جادو کے اعمال بھی وہ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور شیطانی اعمال بھی ہوتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھلا خلاف شرع، خلاف اسلام، بلکہ خلاف توحید بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی عامل کے پاس آپ جانا چاہتے ہوں تو دیکھیں وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، کسی سنی العقیدہ معتبر عالم کی طرف سے اس کی توثیق یا اس کی تصحیح جو ہے وہ موجود ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو اس زمانے کے عامل ہیں بغیر کسی تسلی کرنے کے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کی، تو ان کے پاس آپ مت جائیں، خصوصاً ایسے اعمال جن کے اندر شرکیہ منتر لکھے ہوتے ہیں، بتوں سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، شیطان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، اور برے کاموں کے لیے ہوتے ہیں، اور جادوگر سکھاتے ہیں یا سفلی عملیات کے ماہرین جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو مطلقاً خلاف شرع اور حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں شرع شریف کے نزدیک کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تو حکومت اگر اسلامی حکومت ہو اور واقعی یہ کیا کہنا چاہیے کہ ریاست مدینہ ہو، واقعی ریاست مدینہ ہو، تو اس طرح کے جو عامل ہیں ایسے عاملوں کی سزا یہ ہے کہ فوری طور پر ان کی گردن جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دی جائے اور ان سے دنیا کی جان چھڑوائی جائے۔ یہ ان عاملوں کی بات کرتا ہوں جو خلاف شرع اور شیاطین کی مدد سے اور اسی طرح بتوں کی مدد سے اپنے تعویذ وغیرہ مکمل کرتے ہیں اور لکھ کر لوگوں کو دیتے ہیں، جادو کے عمل جو ہیں وہ کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھاری بھاری فیسیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، کسی کو تباہ کرنا ہو تو یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ ان چیزوں کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہیں، ایسی چیزوں کے قریب مت جائیں۔ اور پھر بہت سارے عامل ہیں جو مختلف چینل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر، جو کہ یہ قرآن پاک کی صورتوں کے، آیتوں کے عملیات جو ہیں یا اسماء حسنہ کے، اللہ پاک کے جو اسماء مقدسہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مقدسہ ہیں، ان کے اعمال لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ما سوا اس صورت کے کہ جب یہ عملیات بتانے والا سنی العقیدہ
ماہر مسلمان اگر ہو، عالم دین ہو، تو دوسرے علماء کرام جو ہیں ان سے اس کی تصدیق ہو کہ یہ سنی ہے اور عالم دین ہے اور جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، تو ان کا معاملہ جو ہے اس سے جو کچھ آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اور باقی کوڑا کرکٹ جو بے شمار نیٹ کے اوپر آ گیا ہوا ہے، ان لوگوں کا نہ کوئی نڑی نہ ڈٹا. پنجابی کہندے نے فلانی گل دی نہ نڑی تے نہ ڈٹا، مطلب ہے کہ بے بنیاد، خود ساختہ، اپنے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جو لائک کرنے والے ہیں، شیئر کرنے والے، ان کو بڑھانے کے لیے وہ عجیب و غریب باتیں اپنے من سے گھڑ کے لے آتے ہیں، یا ادھر ادھر سے کہیں سے وہ لے آتے ہیں جن کی خود ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی کسی عامل کامل کی طرف سے. اس طرح کے اعمال جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ یہ عملیات جو ہیں یہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اگر پابندی صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو اعمال جو ہیں وہ الٹے بھی پڑ جاتے ہیں. اس لیے ان سے آپ حضرات کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے.